रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और बहुत सी बातें जो समझ में मेरे नहीं आती, वो उनमें से आज एक मौजू है जो कि मेरी समझ में कम अज़ कम इनके अल्फाज जो हैं वो भी नहीं आ रहे। मिसाल के तौर पे एक छोटी सी बात आपसे अर्ज़ करता चला जाऊँ। अल्लाह ताला ने बहुत सी चीज़ों की कस्में खाई हैं कुरान हकीम में। मुख्तसर से मुख्तसर, मैं छोटी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता। वो जो सुम है, जो घोड़े का पाँव है, जो उसके नीचे से चंगारी निकलती है, अल्लाह ताला ने उसकी भी कसम खाई है। हया की कसम खाई है, शर्म की कसम खाई है, अल्लाह ने अपनी गैरत का वास्ता दिया है। ये सारी वो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि अल्लाह ने कुरान की तफासीर में हम पढ़ते हैं और अहादीस में पढ़ते हैं। लेकिन इसका तर्जुमा हम अपने माशरे में किस तरह से करते हैं, इस पर बात करेंगे। 3 मुकदमे हैं जिनके ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। पहला मुकदमा हवेलियाँ है में है, जिसमें कि लड़की के भाई जहांगीर ने अपने बहन और बहनोई को कत्ल किया। फिर कागान में आमिर और लाइबा जो है, इनके ख़ानदान ने इनको कत्ल करवाया। और मानसेरा में खावंद ने अपने ससुर के साथ, कमाल बात है, बाप बेटी का बाप, उन्होंने मिल के मुबैना तौर पे बेटी के किरदार के बुरे होने पे उसे कत्ल कर दिया। और इन तीनों वाक़यात को जो हमने नाम दिया वो दिया गैरत का कत्ल, यानी कि ऑनर किलिंग, जिसके कि मैं शदीद ख़िलाफ़ हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी जो है ये किसी ने इंतहाई या तो नालायक मेरे जैसे शख्स ने बनाई है या इंतहाई गैर पढ़े लिखे इंसान ने बनाई है। क्योंकि अल्फाज का चुनाव जो है वो इस्लामी कदरों के मयार के हर तरह से, किसी भी लिहाज से, किसी भी माशरे के मॉरल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसके ऊपर बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ होंगे डॉक्टर अल्लामा हुसैन अकबर साहब, तशरीफ़ अभी ले आएंगे। सारिम बरनी कराची से हमें ज्वाइन करेंगे। मरियम फैज़ माहिर नफ्सियात हैं, वो हमारे साथ होंगी। बैरिस्टर वक्कास इब्रेज़ हमारे साथ हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, आप पहली दफ़ा आ रहे हैं इब्रेज़, आपको बहुत वार्म वेलकम। और आतिफ़ क़य्यूम जो रिपोर्टर हैं एबटाबाद में, वो हमारे साथ होंगे। बात आतिफ़ आपसे शुरू करते हैं। आतिफ़, आप तीनों इन मुकदमात की, मुकदमे तो नहीं कह सकता, इन इंसिडेंसेस की जो पेश मंजर और पस मंजर है, इस पर थोड़ी सी रोशनी फरमाइएगा। बिल्कुल बिलाल भाई, ये 3 वाकयात जो है गुज़श्ता एक हफ्ते में हुए हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के साथ जो है हुए हैं। जो पहला वाकया हुआ था वो हुआ था हवेलियां है, इसका इलाका है बुर्ज, ठीक है। यहाँ पे 20 जुलाई को ये वाकया हुआ है। राशिद और सबा ने जो है 20 से 2-3 दिन पहले जो है वो शादी की थी और उनको जो सबा का चचा था उसने उसको बुलाया था कि आपको खतरा है, आप इस साइड पे आ जाएं, पुलिस आपके ऊपर रेड न कर दे। तो जब वो उनके घर पे रात को गया तो वहां पे जहांगीर जो कि सबा का भाई है, ठीक है, उसने उनको जो है वो कत्ल कर दिया है। यहाँ पे चचा ने धोखे से बुलाया था? जी हाँ, यहाँ पे उसके चचा ने जो है, लड़की के चचा ने लड़के को और उसकी लड़की दोनों को जो है वो धोखे से वहाँ पे बुलाया है, जो कि भाई आप वहाँ पे आ जाएं। आप, क्योंकि लड़के ने कुछ दिन पहले शादी करने से के बाद जो है अपनी पहली बीवी को जो है वो तलाक दी थी। उसने कहा कि वो लोग आपके ऊपर जो है रेड करवा रहे हैं। अच्छा। तो इस तरह की इत्तलाहात थी, तो उसके ऊपर उसको बुलवा के और उन्होंने वहाँ पे उसको मार दिया। लड़का पहले से शादीशुदा था? जी हाँ, पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चे थे उसके। ओए, अच्छा। तो उसने उसको बीवी को उसने जो है, जैसे इस लड़की के साथ उसने जो है, ये सबा उसकी कजन लगती है रिश्ते में, ठीक है, इसके साथ उसने जाके जो है कोर्ट मैरिज जो है वो की थी। तो उसके बाद जो है जहांगीर को जो है पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जो उसकी माँ है सबा की, उसने कोर्ट में आके ये बयान दिया है कि भाई इन दोनों को, मेरे दामाद को और बेटी को जो है मेरे बेटे ने जो है वो कत्ल किया है। अच्छा, ठीक। तो इसमें अब क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही बंदा जो है वो नॉमिनेट हुआ था, दोनों तरफों से, लड़के के वालिद ने भी उसको किया था। और ये बताना चलो कि लड़का इंतहाई गरीब घर से था। अब वो चीजें यहाँ पे बयान नहीं की जा सकती। जब उसके वालिद वहां पे आए, ठीक है, वो उनकी क्या पोजीशन थी, जब हम लोग हॉस्पिटल में पहुंचे या पुलिस ने उसकी जब सूरत हाल देखी, तो बिल्कुल गरीब घर का लड़का था वो, और उसने ये कदम उठाया और उसके बाद उसके साथ ये कुछ इंसिडेंट हुआ है उस इलाके में। तो लड़की के जो वालिद था वो दोनों लाशें पुलिस के साथ जो है वो लेके वहां पे हॉस्पिटल पहुंचा था। तो जो दूसरा वाकया, ये लड़का राशिद करता क्या था? ये मेहनत मजदूरी करता था। और जो दूसरे ये लोग हैं, ये ज्यादातर इनकी जो फैमिली का काम है, ये इनके छोटे ढाबा होटल्स हैं। अच्छा। फैमिली के ढाबा होटल्स के ऊपर ये लोग काम वगैरह जो है वो करते हैं। ओके। तो दूसरा जो था, जो 21 जुलाई को एक वाकया हुआ है जरेद में। वहां पे भी 2 कजन थे, आमिर और लाइबा, जो इनके 18 से 17 साल के दरमियान जो है वो उम्रे हैं। ठीक है, इन दोनों का ये था कि एक दूसरे को पसंद करते थे। और फिर इस बात का जब फैमिली वालों को पता चला तो वो उसके ऊपर रजामंद नहीं थे। तो फिर फैमिली में जो है दोनों जो उनकी फैमिली थी, लड़के की और लड़की की, इन्होंने आपस में मशावरत की है और दोनों खानदानों के ने फैसला किया, यानी कि प्लान करके मर्डर किया।
جی ہاں، یہ بالکل اس میں جو FIR ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ پلان کیا ہے. پلان کرنے کے بعد جو ہے ان کو جو لڑکی کا ماموں ہے ٹھیک ہے ہاں. اس نے جو ہے ان دونوں کو مارا. اس کے بعد ان کو پتا تھا کہ یہ کہاں پر ہیں؟ وہ گھر میں تھے، ایک ہی گھر میں یہ رہتے تھے کیونکہ لڑکی ہری پور سے جو ہے یہ جب سے کورونا وغیرہ آیا تھا اس کے بعد لڑکی اور اس کی والدہ یہ لوگ جو ہے ادھر شفٹ ہو گئے تھے. وہ شادی کر کے گھر میں رہ رہے تھے؟ ایک ہی گھر میں یہ لوگ ایک فیملی میں رہ رہے تھے آپس میں، یہ ایک ہی گھر میں رہتے تھے. تو شادی کیا مطلب کورٹ میرج کی تھی؟ نہیں، یہ ایک دوسرے کو پسند کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری شادی کروائی جائے. ٹھیک، صرف پسند کر رہے تھے؟ پسند کر رہے تھے، ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی ٹھیک ہے، یہ پسند کر رہے تھے اور اس کے اوپر ان کی فیملیز نے جو ہے بیٹھ کے آپس میں جو FIR ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ اور اس میں جو اہم بات جو بلال بھائی ہے وہ یہ تھی کہ دونوں فیملیز نے پولیس جب وہاں پہ پہنچی تو ان کو کہا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے ٹھیک ہے. جب ان کی لاشیں پوسٹ مارٹم کے لیے لائی گئی وہاں پہ جب ڈاکٹر نے اور پولیس نے جب ان کے کامران مجھے ذرا یہ بتانا عاطف کہ ان دونوں بچوں کی عمریں 17 اور 18 سال تھی، ان کو قتل کس چیز سے کیا گیا؟ گولی ماری گئی؟ کیا کیا گیا؟ گولیاں ماری گئی ہیں. اور کس نے ماری؟ ان کے لڑکی کا جو ماموں ہے اس نے ماری ہے، لڑکی کے ماموں نے ماری ہے. اور اس کیس میں جو ہے پولیس نے 3 افراد کو جو ہے ابھی تک حراست میں لیا ہے. لڑکی کا ماموں بھی حراست میں لیا گیا ہے، والدین 2 لے لیے گئے ہیں اور 2 جو والدہ ہیں کیونکہ وہ لوگ مشاورت میں شامل تھے تو والدہ دونوں نے جو ہے وہ ضمانت جو ہے قبل گرفتاری ابھی کروا لی ہے اس میں ٹھیک ہے. اس میں جو ہے قتل اور مشاورت کے اور اس کے علاوہ جھوٹ بولنے کے دفعات کے تحت جو ہے مقدمات ہوئے ہیں. مطلب دونوں فیملیز نے اس چیز کے اوپر انکار کر دیا تھا پولیس سے. ایک مجھے بات، لڑکی اپنے گھر میں تھی، لڑکا اپنے گھر میں تھا، ادھر بھی قتل ہو گیا ادھر بھی قتل ہو گیا، ایسی بات؟ جی ہاں، دونوں ایک ہی گھر میں تھے. ٹھیک ہو گیا. لڑکی اور لڑکا ایک ہی گھر میں تھے، مطلب وہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ٹھیک ہوگی بات. اب آگے جائیے مانسیرا پہ. جی اب آ جاتے ہیں جی مانسیرا خاکی کا جو ہے جو تیسرا واقعہ ہوا وہ ہے وہ اس میں ہوا ہے کہ یہ علاقہ ہے نوکوٹ کا ٹھیک ہے. یہاں پہ لڑکی ہے 17 سالہ ٹھیک ہے، ساحرہ اس کا نام ہے اور اس کی شادی ہوئی تھی یہاں پہ ٹھیک ہے. اور یہ جو جس فیملی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی یہ لوگ ہیں شمالی علاقہ جات کے رہائشی ہیں، شمالی علاقہ جات کے وہ رہائشی تھے. اور ندیم جو ہے یہ مانسیرا کے ہی ایک علاقے کا ہے. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ پہلے پولیس کو یہ اطلاع ملی کہ بھائی پولیس وہاں پہ پہنچی کہ بھائی ایک لڑکی کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے. اچھا، جب اس کو وہاں پہ جا کے پولیس نے ریکور کیا، دیکھا اس کے ID کارڈ وغیرہ دیکھ کے رابطے کر رہے تھے، پھر کسی بندے نے ان کو اطلاع دی کہ ایک ادھر یہ ساتھ کرائے پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، وہ اس گھر میں بھی ایک لاش پڑی ہے لیکن گھر میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب وہاں پہ پولیس گئی تو دیکھا لڑکی تھی آگے، لڑکی بھی وہ قتل ہوئی تھی. اور اس کو کہا، اس کیس کو انہوں نے کہا کہ ٹریس کیا اور اس ارد گرد سے جب لوگوں سے پوچھا وغیرہ تو پتا چلا تو اس میں جو FIR ہوئی ہے وہ لڑکی کے سسر اور اس کے خاوند پہ ہوئی ہے FIR کہ بھائی یہ دونوں نے باپ بیٹے نے مل کے جو ہے ان کو جو ہے قتل کیا ہے. اور اس کے بعد دونوں جو ہے وہ کیونکہ رات لیٹ ٹائم انہوں نے یہ واقعہ قتل وغیرہ کر کے تو وہ وہاں سے بھاگے ہیں. اور کیونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یعنی کہ خاوند اور سسر جو ہیں انہوں نے سمجھا یہ مبینہ طور پہ کہ بیٹی جو ہے ان کی اور اس کی جو بیوی ہے یہ ناجائز تعلقات ہیں ندیم کے ساتھ. جی ہاں، اس کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے وہاں سے بھاگے. اور پولیس اب یہ کہہ رہی ہے کہ اس میں ہم نے جو ہے گلگت پولیس سے بھی رابطہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ شمالی علاقہ جات یہ باپ بیٹا تو وہاں سے بھی ان کو حراست میں لیا جا سکے. تو بلال بھی ابھی تک جو یہ 3 واقعات ہوئے ہیں اس میں ایک واقعے کا تو ایک ہی ملزم تھا وہ گرفتار ہوا ہے ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ نے اس کے خلاف جو ہے کورٹ میں گواہی دے دی ہے کہ میرے داماد اور میری بیٹی کو جو ہے میرے بیٹے نے قتل کیا ہے ٹھیک ہے. دوسرے میں جو ہے ابھی جو ہے اس میں 3 افراد کو انہوں نے حراست میں لیا ہے اور اس میں بھی جو ملزم ہے اس نے اپنا جو اس والا تھا کمان والا اس میں بھی ملزم نے عدالت میں جا کے اعتراف کیا ہے ایک ملزم نے. اچھا ایک مجھے بات بتائیے، یہ جو سائرہ ہے اس کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا؟ سر سائرہ کی جو شادی تھی اس کو بھی یہ کوئی 1 سال کے قریب کا عرصہ ہوا ہے. یعنی کہ چھوٹی عمر کی بچی ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں آگے؟ 17-18 سال. جی سر 17 سے 18. ٹھیک. قتل ہونے والی چیزیں تینوں اگر آپ عمریں دیکھ لیں بلال بھائی وہ 17 سے 18 سال کی ہیں تینوں لڑکیوں کی. عاطف میرے ساتھ رہیے گا. مریم فیض آپ نے ساری بات سنی. مریم میں اس کے اوپر تھوڑی سی رائے اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ ساری ایک تو عمر چھوٹی ہے اور میں اگر اپنے 17-18 سال کی بات کروں تو میرے سے جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں پتہ نہیں کیا اللہ ہی معاف کر سکتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تینوں کے اندر ایب نارمیلسیز ہیں. پہلی کے اندر راشد انتہائی غریب آدمی ہے، وہ اپنے بچوں کو روٹی نہیں کھلا سکتا اور ایک اور اس نے شادی کر لی. اور میں صبا کو بھی نہیں، سالے کو بھی نہیں
समझ सकता, साले सबा इसका नाम है, साबिक सबा को भी नहीं समझ सकता कि उसने क्यों शादी की जबकि उसके पहले ही 2 बच्चे थे, और वो भी फिर छुप छुपा के। कामरान और लाइबा के अंदर खानदान बैठ के प्लान कर रहे हैं कि 17 और 18 साल के बच्चों को मर्डर। कमाल बात है, मानसेरा में 1 साल की शादी के बाद सुसर यानी कि बाप बेटी का ये कह रहा है कि मेरी बेटी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं, इसको मार दिया जाए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, इनको मैं एब नॉर्मेलिटीज़ ना कहूँ, इनको सब नॉर्मेलिटीज़ अगर मैं कहूँ माशरे की, तो आप जितनी मर्जी कानून साजी कर लें, आप सब नॉर्मेलिटी को तो नॉर्मेलिटी नहीं बना सकते। ये हालात आपको लगता है कि किसी वजह से पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं, कोई एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, क्या वजूहात हैं जो ये नित नए केसेस आ रहे हैं, या हमें अब पता चलना शुरू हुआ? साहब ये सब नॉर्मेलिटी कह लें, लेकिन मेरे मुताबिक ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है और एक एबनॉर्मल माशरा बनता जा रहा है। आपने इन तीनों अफसोसनाक केसेस में जो भी मैं सुन रही थी, आपने एक चीज कॉमन देखी होगी कि इनको प्रोवोक किया गया आउटसाइडर्स की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से। ऐसे मुहर्रकात क्रिएट किए गए कि इनको मर्डर किया जाए। आई एम सॉरी, मेरे नजदीक ऑनर किलिंग का वर्ड इसमें सूट ही नहीं करता, ये मर्डर्स हैं। मेरे ख्याल में तो मरियम किलिंग के साथ ऑनर का लफ्ज जो है ये बड़ा अजीबो गरीब है, ये पता नहीं किस इंसान ने इजाद किया है। कि देखिए 17-18 साल एक इंतहाई फ्रेजाइल एज होती है, लड़का हो या लड़की। बिल्कुल। उसमें बच्चे बच्चियों को जब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घर से ही नहीं मिलता, वालिदैन की तरफ से, माशरे से नहीं मिलता, तो बच्चा उस तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। ये फितरत है हर इंसान की, जहाँ से उसको मोहब्बत मिले। मुझे एक बात बताओ मरियम, ईमानदारी से, क्या इंसान को गलती, मैं ये बात जो है ना, ये मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल किए बगैर कह रहा हूं, क्या इंसान को गलती की गुंजाइश नहीं है? असल में बिलाल हमारा माशरा ऐसा है कि वो गलती की गुंजाइश नहीं देता। वो इसलिए क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और अदम बर्दाश्त इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने, देखिए उनका जहाँ पे बस चलता है वो वहाँ पे गलती का मार्जिन भी नहीं। अच्छा, ये जो हम लफ्ज देते हैं कि ऑनर किलिंग है, गैरत पे कत्ल किया, आपको लगता है कि जो कातिल है वो गैरत पे करता है या बदले पे करता है, किस चीज पे करता है, उसका ज़हन कैसे है? उनको देखिए, गैरत की बात पे, गैरत एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है जिसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। सही। अब इन लोगों को, या इससे पहले भी जो कुछ रिपोर्ट होता रहा है, उसमें जो भी कातिल रहे होंगे, मुझे तो यही लगता है कि उनके अंदर वो जो एक एंगर, फ्रस्ट्रेशन के हमारी मर्जी के खिलाफ एक चीज हुई, कैसे नीड फॉर पावर, कि हमारे परों के नीचे से निकल के एक इंसान ने अपनी जिंदगी का फैसला कर कैसे लिया। और दूसरा ये कि मोहल्ला, गली, रिश्तेदार वो उनको जीने भी नहीं देते, बातें सुना सुना के। कि अक्सर ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं कि जिसमें बच्चा या बच्ची किसी चीज को अपने पार्टनर को पसंद करके बैठे होते हैं, पेरेंट्स हमारे पास या चाचा मामा ताया उनको लेकर आ रहे होते हैं कि जी इनका ये रिश्ता तोड़वाएं वहां से, इनका ब्रेकअप करवाएं वहां से, हमारी इज्जत फेक से है, हमारे बच्चों को कोई मुंह नहीं लगाएगा, हमारी बाकी बच्चियों को कोई ब्याएगा नहीं, ये इंतहाई गैर अखलाकी काम कर रहे हैं। तो इस तरह के अब केसेस रिपोर्ट बहुत ज्यादा होना शुरू हो गए हैं, बदकिस्मती से, कि हम एक बहुत बड़ी इज्तिमाई एबनॉर्मेलिटी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा मरियम, इसमें भी जरा थोड़े से 2 जुमले फरमाइएगा। राशिद जो है, जो पहला केस था हवेलियां का, उसमें राशिद मजदूर है, वो अपने 2 बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकता। इसमें भी वो एक अफेयर में भी पड़े, भागे भी, कोर्ट मैरिज करे, वकील को फीस दे। मतलब ये सारी चीजें जो हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही हैं कि सर्वाइवल की जंग में इंसान सबसे पहले अपनी रोटी पूरी करता है, इश्क बाद में आता है। माशाल्लाह आप मीडिया और आप इन चीजों को मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं बेहतर, लेकिन इतना बदकिस्मती से एक्सेस हमारे पास आ गया है, ये इतना ज्यादा अप्रोच, इजीली हम अप्रोच कर सकते हैं किसी भी चीज को अगर हम चाहें। तो आप, मैं, एक मजदूर, एक रेडी वाला, अगर वो चाहे तो देखिए, हर इंसान की एक नेगेटिव, एक डार्क साइड होती है, एक एनिमल साइड होती है नफ्सियात के मुताबिक, जिसको वो केटर करता रहता है, जिसको वो हैंडल करता रहता है, जहाँ पे उसको मौका मिलता है वो वहाँ पे अपनी जिबिलत से फायदा भी उठाता है। बिल्कुल सही। मेरे साथ रहिएगा मरियम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मुझे ये बात फरमाइए कि हम इसको गैरत का कत्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि हम बहसियत कौम, बहसियत अफराद बहुत मजहबी लोग हैं, और मजहब के ख़िलाफ़ जब कोई चीज़ आती है तो हमारी गैरत जो है वो जागनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ जिसकी अल्लाह और अल्लाह के नबी ने इजाज़त दी हो और वो शरई तौर पर गुनाह ना हो सकता है आपको या मुझे पसंद ना हो, इसके ऊपर कत्ल करना माशरे में जब आ जाए,
اور وہ معاشرہ جو ہے وہ انتہائی مذہبی بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, روزہ گار بھی ہو, نمازی بھی ہو, تو کہیں غلطی تو ہوئی ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا معاشرہ مسلسل اس قسم کے کیسوں سے بھرا پڑا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو میں غیر مذہبی رویہ کہہ سکتا ہوں؟ بالکل غیر مذہبی رویہ ہے, اور اس میں ہم آزادی تو چاہتے ہیں یورپ والی, اور ہم چاہتے ہیں کہ بنے مسلمان اور اسلام کے ٹھیکیدار بھی بنے. پھر اسلام کی تعلیمات جب آتی ہیں تو اسلام نے 4 بنیادی چیزیں شادی کے لیے رکھی ہیں. سب سے پہلے لڑکی کی اجازت کو شرط قرار دیا ہے. اگر لڑکی راضی نہیں ہوگی, باپ راضی ہو بھی گیا ہے, نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسری شرط ہے لڑکا راضی ہو, اگر وہ راضی نہیں ہے تو کوئی بھی دنیا کا بندہ اس شادی کو جائز قرار نہیں دے سکتا. تیسری چیز ہے فریقین کے درمیان حق مہر کا تعین. ٹھیک. وہ ہمیں مشورہ سے ہوگا. عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے جی شرعی حق مہر. شریعت نے حق مہر پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. 0 سے لے کر اربوں خربوں پہ اگر دونوں پارٹیاں راضی ہو جاتی ہیں حق مہر ہے. لیکن یہ ضرور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ لڑکی انتہائی نیک بخت ہے جو اپنا کم سے کم حق مہر رکھے. یہ سلسلہ جاری و ساری رہے. چوتھا سلسلہ آتا ہے ایجاب و قبول کا. یہ 4 رکن بنتے ہیں تب جا کر نکاح واقع ہوتا ہے. حکم ہے کہ اعلان کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے, اس میں خوشیاں منائی جائیں تاکہ یہ رشتہ سب کے سامنے آ جائے. اب سوال یہ ہے کہ جس مزدور کی آپ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ایک طرف وہ مزدور ہوگا, غریب ہوگا, دوسری تو لڑکی جو ہے وہ گھر سے زیور چوری کر کے لے جا سکتی, کوئی بات نہیں, میں لے آتی ہوں, میں باپ کا اٹھا کے لے آتی ہوں, مال سارا اٹھا کے. تو یہ طرفین جب مل جاتے ہیں تو پھر اس مال کو تو ہم بہانہ شاید نہ بنا سکیں. لیکن ماں باپ اگر اس چیز کو آج کو رسول اللہ کے فرمان کو سامنے رکھ لیں اور دین کا مظاہرہ وہ کرتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں پہلا غسل واجب جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر جا کر کریں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن ہماری سوسائٹی نے اس کو بتا دیجیے گا, کیا چھپ کے نکاح ہو سکتا ہے؟ چھپ کے دیکھو یہاں نہیں, چھپ کے معاملات اس لیے نہیں ہو سکتے. اس کے اعلان کا حکم دیا گیا, لوگوں کو بلایا جائے, اعلان کیا جائے تاکہ یہ الزام اور تہمتیں جو ہیں ختم ہو جائیں. ایک سٹیج آتی ہے کہیں, وہ بھی آخری سٹیج جہاں مطلب انسان انتہائی مجبور ہو جائے, کوئی فرد وہاں پر موجود نہ ہو, تب یہ باتیں آتی ہیں. میں یہ ڈاکٹر صاحب نے جو لفظ استعمال کیا کہ ہم چاہتے تو مغرب کی طرح ہیں, ہم مغرب کی طرح بھی اگر چاہیں نا تو میں یقین کریں ہمارا معیار کہیں زیادہ بہتر ہو, کیونکہ مغرب میں بھی اگر کسی افیئر میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ دوسرا شخص جو ہے یہ میرڈ ہے, آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہاں پہ یو ٹرن جو ہے وہ میرے کپتان سے بھی زیادہ پکا اور مثبت ہوتا ہے. یہ رواج ہمارے ہاں کہ ہم لوگوں کی قبروں کے اوپر اپنے محل بنانا چاہتے ہیں, یہ ہمیں ایمان کی اس دولت سے کس نے نوازا. واپس آئیے قانونی پہلو پہ بات کرتے ہیں. ہمارے پاس جو بھی مہمان آتا ہے ہم نے اسی کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. بیرسٹر صاحب اور تو کسی سے ہم لڑ نہیں سکتے, تو آپ اسے لڑیں گے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عدالتوں سے ہم نہیں لڑ سکتے, وکیلوں سے ہم نہیں لڑ سکتے, قانون سازی ہم نہیں کروا سکتے, سیاستدانوں سے ہم نہیں لڑ سکتے. یہ جو سارا سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے, ہو چکی ہے, یا عمل نہیں ہو رہا؟ ظلم جن رہا ہے بچے کوچاؤ بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. آئے ہائے 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 ہائے. بیرسٹر صاحب شعر پھر سنائیں. ظلم جن رہا ہے بچے کوچاؤ بازار میں, ظلم جن رہا ہے, پیدا کر رہا ہے بچے کوچاؤ بازار میں, عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. جواب تو مل گیا. بلال بھائی, سب سے پہلے اس ظالمانہ اور فاسقانہ اقدام کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور یہ غیر انسانی افعال جو آپ غیرت کا تذکرہ کر رہے تھے, میں اس کو بولتا ہوں غیر انسانی افعال, جو کہ جنگل کے خونہا بھیڑیے بھی اپنے بچوں کو تحفظ دیتے ہیں. لیکن یہ کیسے ماں باپ ہیں جو غیرت کے نام پہ اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے ہیں. اور یہ افعال ہماری سوسائٹی میں حقوق نسواں کے تحفظ کے دعوے داروں اور ٹھیکیداروں کے لیے بھی ایک سوالیہ نشان ہے. صحیح بات. جو بڑی ہمارے حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں. HRCP کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 1000 سے 1500 بچیاں ہر سال غیرت کے نام پہ زندہ درگور کر دی جاتی ہیں. اور اس کی جو بڑی وجوہات ہیں جو میں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھی, ایک تو شادی کے معاملے میں پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اظہار پہ بچی کو ذبح کر دیا جاتا ہے. ہمارا جو ملک ہے اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان, آئین کے پریمبل میں سرکاری مذہب اسلام, اور جو مفتی صاحب بات کر رہے تھے, آف دی ریکارڈ بھی ہم بات کر رہے تھے
کہ اسلامی طرز زندگی کا محافظ ہمارا آئین پاکستان، لیکن یہ کیسی طرز زندگی ہے کہ بچیوں کو غیرت کے نام پہ اور پسندیدگی کے اظہار پہ زیر زمین دفن کر دیا جاتا ہے، اور بچوں کو پسند کی شادی پہ ان پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی، ان کو مکمل طور پہ آزادی دی جاتی ہے۔ اس کا اگر ہم دوسرا فیکٹ دیکھیں، یا تو بچے بندے، لیکن اس کی جو بڑی میجورٹی ہے، جو اس کا بلک ہے، وہ بچیوں کو قتل کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک دوسرا اسپیکٹ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ ہم پریکٹیکلی لائف میں اپنی دیکھتے ہیں، پریکٹسنگ لائف میں، کہ جن بچیوں کو تیزاب پھینک کے ان کے چہرے جلائے جاتے ہیں یا جو پیٹرن میں جلستی ہیں، ان کی بڑی وجوہات کون سی ہیں کہ زور زبردستی اور جبر ان کی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ ایک طرف جبر کیا جاتا ہے، اور اگر وہ پسند نہ مانے ماں باپ کی تو غیرت کے نام پہ قتل کر دی۔ یہ ہماری سوسائٹی کا بہت بڑا المیہ ہے۔ برشا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کی ہے، آپ کو کون سے اور ممالک ہیں جن میں یہ طرز نظر آتی ہے؟ دیکھیں بہت کم ممالک ہیں، خاص طور پہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں ان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، انڈیا کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، پاکستان میں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کنٹریز کے اندر یہ پینیٹریٹ کر چکی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر اس چیز پہ بھی ہم نے ایک بڑی ڈسکشن کی کہ یہ دیہاتوں کا مسئلہ ہے، یہ شہروں کا مسئلہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ایک مائنڈ سیٹ کا مسئلہ ہے۔ جس طرح آپ نے بات کی، ایک نارمل انسان جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی حرکات و سکنات یا اعمال و افعال نہیں کرتا۔ یار آپ اپنے بچوں کو تحفظ دیتے ہیں، ماں باپ تو اپنے بچوں کو کبھی کڑی دھوپ نہیں لگنے دیتے، خود جلس جاتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی زندگی، اپنی زندگی ان پہ فدا کریں۔ لیکن میں واپس آؤں گا نا، ابھی تو آپ سے قانون کی بات کروں گا۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا تینوں ملکوں کے جو نام لیے، میں چاہ رہا تھا کہ میں ان کے بیرسٹر صاحب کے منہ سے سنوں۔ بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے اور پاکستان ہے، تینوں ملک جو ہیں ان کا مذہبی رجحان جو ہے وہ ایک حد سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ مذہبی رجحان رکھنے والے ملکوں میں یہ روایت اور رواج کیوں ہیں؟ عاطف مجھے یہ بتائیے گا کہ اس قتل کی پلاننگ میں، کیونکہ خاص طور پہ وہ جو فیملی نے پلان کیا، وہ تو ایک جرگہ بیٹھا ہوگا نا فیملی کا، ان میں خواتین کا، خصوصاً ماؤں کا کیا کردار آپ نے دیکھا؟ جی عاطف، عاطف ساتھ ہیں؟ اوکے مریم یہ ذرا غور فرمائیے گا، مریم فیض، کہ یہاں پہ جرگہ بیٹھتا ہے باقاعدہ یہ پلان کرنے کے لیے کہ ہم نے 17 اور 18 سال کے بچے اور بچی کو مارنا ہے۔ میں بڑی معافی کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، اگر یہ جرگہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک کزن دوسرے کزن کو پسند نہیں کر سکتا، اللہ معافی دے، تو پھر تو اس کے لیے لفظ ہے کلیکٹیو ایب نارمیلسی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک یا دو بندے ایب نارمل نہیں ہے، معاشرہ کا معاشرہ جو ہے اگر وہی ایب نارمل ہو جائے تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ بالکل بلال صاحب، دیکھیے وہی میں نے بات کی نا کہ ہم لوگ ایک اجتماعی ایب نارمیلٹی کی طرف جا رہے ہیں، اور جن ایریاز میں یا جن علاقوں میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ایک ان کا سوشل نارم بن جاتا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پہ ایک گھر اپنے بچہ یا بچی کو اس چیز سے سزا نہیں دینا چاہتا یا وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ جرگے کے سامنے پیش ہو رہا ہے تو اس پہ پریشر اتنا ہوگا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی شاید وہ ان کی بات کو اس کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اس ایریا کا انفارچونیٹلی ایک نارم بن جاتا ہے۔ جب آپ کی کسی جگہ کا کوئی نارم یا کوئی ویلیو بن جاتی ہے اور اس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے تو وہ آپ کے اپنے بیہیویئر میں بھی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آپ اپنے لیے ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے۔ آپ کی نظر یہ ہوتی ہے کہ جرگہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، مریم بحثیت عورت مجھے ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ 51% آلموسٹ پاپولیشن ہماری جو ہے وہ خواتین کی ہے، اور میں اس بات کو بڑی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ ماں کا رشتہ بھی نارتھ کے اندر ساؤتھ، میں یہ بات کہنا نہیں مجھے چاہیے، ماں کا بڑا تقدس ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن اتنی پاپولیشن ہونے کے باوجود کیا عورت کا کردار یہاں پہ زیادہ پازیٹیو، بالا، ڈیفینسو نظر نہیں آنا چاہیے، جو مجھے ان 3 مقدمات میں کم از کم نظر نہیں آ رہا؟ بلال صاحب بالکل آنا چاہیے، اس بات میں تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے، لیکن آپ بھی ایک بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی خواتین اور ایسی بہت سی ایگزامپلز ہم دیکھ چکے ہیں جس میں ایک خاتون دوسری خاتون کے اگینسٹ جا کے اس کے لیے وہ کرتی رہی ہیں، معاملات خراب کرتی رہی ہیں۔ تو بدقسمتی سے 51% پاپولیشن ہونے کے باوجود لیکن جو ایک طرز زندگی اور ایک کردار سازی اور ایک جو پراپر
जरूरत है एक खातून को अपने घर को लेके चलने की, वो नजर नहीं आती। बिल्कुल आपने सही कहा। सारिम हमारे साथ है, सारिम बरनी बहुत शुक्रिया आप मेरे साथ हैं। सारिम, आपके पास बहुत से मुकदमात ऐसे या बहुत सी खवातीन ऐसी आती हैं जो कि आपके पास ज़ाहिर है पनाह लेती हैं। ये फरमाइए कि ये जो शादी पसंद की है, ये परसेंटेज कितनी है जो पनाह लेने आते हैं, ख़ानदान खिलाफ खड़ा हो गया, मेरी शादी पसंद की थी, बस इस बात पे कितनी परसेंटेज है खवातीन की? ये देखिए, अमूमन तो मुझे इतने केसेस नहीं आते कि पसंद की शादी, लेकिन हाँ, पसंद की शादी हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में एक जुर्म जरूर है, जबकि उसमें जो है ना इजाजत ही सिर्फ पसंद की शादी की है, उसके अलावा तो कोई इजाजत ही नहीं है। अल्लाह ने हर किसी को अख्तियार एक दूसरे को देने शादी तो सारी निकाह हो ही नहीं सकता ना। जी, वही मैं बता रहा हूँ कि एक दूसरे को अख्तियार दे सकते हैं, लेकिन आप देखिए कि जिस वक्त निकाह होता है, जब तक लड़की या लड़का नहीं बोले वो निकाह नहीं होता। तो जब निकाह नहीं होता तो इसके मतलब पसंद की इजाजत अल्लाह ने दी है, लेकिन हम ठेकेदार बने हुए हैं, हम उस पे जो है ना जुल्म सितम अपनी ज़हनी जहालत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी जैसे एक आपके यहाँ कोई बैठे थे, वो बोल रहे थे कि जी इंसानी हकूक के इदारे या ये वो। बात ये, अगर जिम्मेदारी की बात करें ना बिलाल भाई, 2 लोग जिम्मेदार हैं इसके अंदर, तीसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। उनमें पहला नंबर हमारे मुफ्ती मौलानाओं का आता है, जिन्होंने दीन की बातें तो की, किसी को दीन पे लेकर के नहीं चले। इस मुल्क को इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान तो कहते हैं, लेकिन कोई एक अमल वैसा नहीं होता। दूसरा, उन वकला पे जो 25-50 हज़ार लाख रुपए के पीछे जो है ना ऐसे जालिमों को छुड़वाते हैं अदालतों से। ये 2 लोग हैं इस मुल्क के मुजरिम, जिनकी वजह से आज हम इस हाल पे पहुंचे। आप अभी किसी डकैत को बंद करवाएं, किसी कातिल को बंद करवाएं, आप देखें कैसे उसकी जमानतें देने वाले वकील खड़े हो जाएंगे सिर्फ चंद पैसों के खातिर। अभी एक बच्ची को बचाने के लिए यार वो नहीं खड़े होंगे तो ह्यूमन राइट वायलेशन हो जाएगी शुरू। उसके लिए उसका हक है कि उसको डिफेंड किया जाए। बिलाल भाई, तो अभी मेरे दफ्तर पे फायरिंग करके गए चंद दिन कबल, सिर्फ इसलिए कि मैं उस बच्ची को तहफ्फुज दे रहा था। हमारे पास तो कोई कानून भी नहीं है, कोई निजाम भी नहीं है, कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, उसके बावजूद हम इनको दिल जान से जो है ना इनको तहफ्फुज देते हैं। हम इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं किसी के लिए? लेकिन अरे भाई बड़ी ज्यादती वाली बात कर रहे हैं भाई। वो सारी सिक्योरिटी तो कल जो हैप्पी बर्थडे का केक काटा गया वहां पे थी, आपको सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है? कैसे मिल सकती है? आते मुझे ये बताइए कि इस सारे मामले में, तीनों मामलात में खवातीन का, खास तौर पे माओ का क्या किरदार रहा है? बिलाल भाई, जो जरेद वाला वाकया है, ठीक है, उसमें तो 2 माओ जो है उन्होंने जमानतें करवाई हुई हैं और उनके ऊपर ये इल्जाम है कि वो भी इस मुशावरत में जो है वो शामिल है। जो हवेलिया वाला वाकया है, उसमें जो लड़की की वालदा है उसने आके जो है वो गवाही दी है कि मेरी बेटी को और मेरा जो दमाद है उसको जो है मेरे बेटे ने कत्ल किया है। मेरे बेटे ने कत्ल किया। इसका मतलब 2 मुकदमात में, 3 में से 2 मुकदमात में खवातीन माएँ खुद शामिल हैं कत्ल की प्लानिंग में, या किसी भी तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? हाँ जी, इसमें है, इसमें वो शामिल है और माँ ने गवाही दिया कि ये मेरे सामने मेरे बेटे ने कत्ल किया है, ठीक है, और मेरा खावन घर पे नहीं था। ठीक है, बैरिस्टर साहब ये बताइए कि ये जिसको हम कहते हैं क्या कहना चाहिए, कोर्ट मैरिज, ये क्या चीज़ है? कोर्ट मैरिज जब घर में इजाज़त नहीं मिलती लड़के या लड़की को, तो कोर्ट में जाकर मैरिज, कोर्ट में जज साहब के सामने ये पेश करवाया जाता है। पहले निकाह करवाया जाता है, निकाह करवाने के बाद दोनों को अदालत के सामने पेश किया जाता है कि इन्होंने आज़ाद मर्जी के साथ शादी करवाई है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने कहा कि इजाबुल कबूल जो निकाह की जज साहब के सामने कहते हैं, वो उसके बाद जज साहब के सामने वो बयान करवाया जाता है कि आज़ाद मर्जी के साथ शादी कर सकते हैं। कल कना था कि लड़के के ऊपर 376 का या 365B का गवाह बराए तवान का पर्चा न करवाया जाए या रेप का, इस हवाले से कोई प्रोसीडिंग्स ना करवाई जाए। लगता है कि जज साहब जो हैं, क्योंकि वो भी ज़ाहिर है काबिल एहतराम और पढ़े लिखे लोग हैं, वो पूछ सकते हैं कि जनाब आपके वालिदैन कहाँ पर हैं, या आपके चचा ताया फूफा मामू कहाँ पर हैं? जज साहब पूछ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी निकाह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक अगर गवाहान मौजूद हैं और वो गवाही देते हैं कि इन्होंने निकाह किया है, मौलवी साहब मौजूद हैं, अदालत से मिल जाते हैं, वो गवाह उनके अपने भी हो सकते हैं, कोई दोस्त अहबाब हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो उनके साथ उस निकाह में शामिल है, वो उनके साथ मिल सकते हैं। अदालत इस निकाह में, जिसको हम अदालती निकाह कहते हैं, इसमें जज साहब भी सहूलतकार होते हैं। जज साहब इस हद तक उसको प्रोटेक्ट करते हैं कि कल कला अगर लड़के के ऊपर अगवा का पर्चा कटता है तो वो अदालत में एक स्टेटमेंट अदालत के सामने होती है कि इन दोनों ने आज़ाद मर्जी के साथ शादी की थी, ताकि कल कला लड़के को अगर जिल्लत सफाई और पसपाई का की नज़र किया जाता है या लड़की ये संटांस ले लेती है कि इसने मुझे भगा के शादी करवाई थी, तो वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। इसमें लड़की को क्या प्रोटेक्शन मिलती है? लड़की को ये प्रोटेक्शन मिलती है कि अगर लड़की के घर वालों से तंग करते हैं
کہ اس کا نکاح نہیں ہوا, ہم لڑکی کے ساتھ نہیں بھیجنا چاہتے, تو وہ نکاح جو ہے وہ عدالت کے سامنے بھی اس پروسیڈنگ میں رکھ دیا جاتا ہے, جو کہ عدالتی کارروائی میں صفحہ مثل پہ آ جاتا ہے, اور وہ ایک شہادت کے طور پہ بن جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک بڑی ہی اچنبے والی بات ہے کہ ایک خاتون جو کہ اپنے گھر میں خوشحال ہے, کھانا پینا اس کا ٹھیک ہے, ایک ایسے لڑکے کے ساتھ عدالتی نکاح کرتی جس کے پیسے وہ لڑکا جو ہے عدالت کے وکیل کے بھی نہیں دینے کے قابل, وہ روٹی کے ہاتھوں مجبور ہے, اور 2 بچے ہیں اور ایک عورت ہے. اس کا مطلب 3 لوگ جو ہیں ان کو برباد کر کے میں اپنا عدالتی نکاح کر کے اس کو آباد کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ذہنیت جو ہے, یہ ذہنیت اس معاشرے میں اچنبا اور اکیلی ہے. یہ ذہنیت آپ کو کہیں اور نہیں نظر آئے گی؟ بلال بھائی, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے بات 2 قانون جو اس وقت ہماری عدالت میں طلاق اور نکاح کا چل رہا ہے, دونوں میں یعنی اتنا اس کو لائٹلی لے لیا گیا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. نکاح کے لیے جس طرح محترم بیرسٹر صاحب نے فرمایا, پھر سوال یہ ہے کہ ایک لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے جہاں پر ہے, اس کے ماں باپ کو تو حاضر کیا جا سکتا ہے, ابھی آ جاؤ, ٹھیک ہے بچے تمہاری بات مانتے ہیں, لیکن ذرا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں, کہیں وہاں سے بھاگ کے تو نہیں, وہاں سے کوئی چیزیں چوری کر کے نہیں لائی. لڑکے کے ماں باپ کو بلایا سکتا ہے, جناب آپ آ کے دیکھیں کیا کیا نہیں, کچھ نہیں ہوتا. نکاح ہو گیا, ٹھیک ہے, کیسے نکاح ہوا, جو کچھ میں نکاح کے حوالے سے ایک پیپر وکیلوں نے بنا رکھا ہے, لڑائی جھگڑے سے طلاق شروع ہوتی ہے, خواب بشک پر امن گھر ہو, انہوں نے ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے, جج کے سمجھ آتا 3 مہینے کے بعد. علامہ صاحب, بیرسٹر صاحب, تمام میرے جو مہمان ہیں, خدا کے واسطے ایک بات بتائیں, یہ قتل ہونے اور اپنی خواہش کا اظہار کرنے کے درمیان میں بھی تو کوئی چیز ہوگی نا. دیکھو, خواہش کا اظہار کوئی پابندی نہیں ہے, کیوں کا پوچھا جاتا ہے, کیوں رہ لی جاتی ہے, صلاح نامہ ہوتا ہے, کوئی سمجھانا ہوتا ہے, کوئی وقت دینا ہوتا ہے, کچھ تو. اب حیا کی بات کرتے ہیں, حیا حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, حیا تو اللہ کے احکام سے مرتکب ہونے کے نافرمانی اور ان چیزوں جو ہے اس کے بارے میں حیا جو ہے وہ حیا ہے شرعی طور پر. احکام اسلام پہ عمل کرتے ہوئے حیا تو نہیں, وہ تو اصل حیا ہے. اب یہاں آپ یعنی ایک ایسے گناہ کے قتل کو اس سے بڑھ کر کیا جرم ہو سکتا ہے؟ شد بنا قتل تو فتنے کو کہا گیا, تو قتل اس سے بھی آگے, جب ایک انسان کی کا قتل پوری انسانی کا قتل ہے, یہ کون سا اسلام آ جاتا ہے؟ اور ماں باپ کے حوالے سے ماں ہو یا باپ برابر ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں پھر جب تجزیے پہ آئیں گے تو اس میں مائیں پیچھے رہ جاتی ہیں. ماں اس معاملے اگر شریک بھی ہوتی ہے تو بے بس ہو کر ہوتی ہوگی, وگرنہ کوئی ماں بھی نہیں چاہتی کہ اس کی اولاد کتنی بری کیوں نہ ہو وہ اس میں شریک ہو سکے. کبھی بے بس ہو کہ اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے. مولوی صاحبان کی بات کر رہے تھے ہمارے محترم, سوال یہ کہ علماء کرام کا کام صرف حلال و حرام بتانا ہے, ڈنڈا ان کے پاس نہیں ہے کہ جناب وہ سر پہ لے کر کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ یہ کرو. ٹھیک ہے, اس میں خرابیاں جو معاشرتی مسائل ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے, کم کیا جاتا ہے. ہم ایسے مسائل میں الجھے ہوئے جس کی کم ضرورت نہیں ہے, لیکن معاشرتی مسائل ہم نے بیان کرنا چھوڑ دیے ہیں. جی, لیکن ابھی تک صرف چاند ہے, سوائے ایک چاند ہے, تھوڑے مسئلہ آگے. ابھی جو اسمبلی میں بل پاس کیا گیا یہ کوئی مسئلہ تھا جس کے لیے اتفاق کھڑا کر دیا گیا. اس پہ گفتگو بھی نہ کیجیے گا, کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس بھی ورث ہے کہ اس پہ گفتگو کی جائے. یہ جو سارے بھائی نے بات کی تھی کہ وکیل کھڑا ہو جاتا ہے وہ 25,000 لے کے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں ذاتی طور پہ نہیں, میں عقلی اور علمی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مجرم جو کہ مرڈر ہوتا ہے اس کا بھی ایک قانونی حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی ڈیفینس جو ہے وہ پیش کر سکے. اس لیے یہ اگر فیصلہ ہم کر لیں کہ یہ مجرم ہے اور اس کا یہ حق لے لیا جائے تو اس سے بھی معاشرہ جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. بیرسٹر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل حضور, یہ کیا بیرسٹرز مل کے, وکیل مل کے کوئی ایسی موومنٹ چلا سکتے ہیں کہ یہ جو نکاح عدالتیں جو سپورٹ کرتی ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں, ان کے اوپر کسی طرح کو قدغن لگائی جائے؟ بالکل جی, لگا سکتی ہیں. اور آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ عدالت میں جو نکاح کرنے آتے ہیں اکثر اوقات وہ لڑکے اور لڑکیاں ہیں جن کو گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ہے اور خالی ہاتھ, نہ لڑکی کے پاس کوئی چیز ہے نہ لڑکے کے پاس کوئی چیز ہے. میں یونیورسٹی میں تھا اور ہم نے کیس اسٹڈی کی کہ یہ عدالتی جو ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں نکاح. یقین کیجئے کہ صرف 2,000 روپیہ خرچہ تھا, سارے گواہان بھی عدالت میں وکیل صاحب نے اپنے کمرے میں پیدا کیے, جو جتنے دستخط تھے وہ انہوں نے خود کیے, کچھ نہیں ہوا. اگر اس ملک میں 2,000 روپے پہ یہ جرم ہو سکتا ہے تو وکیلوں کو بھی کھڑا ہونا چاہیے, ممبر کو بھی کھڑا ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح. اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس چیز پہ آواز بھی اٹھائیں گے اور پوری میڈیا چینلز پہ بھی ہم بات کریں گے, چونکہ یہ جو ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے بعد جو ہے اگر بچی نہ پیچھے گھر جا سکتی ہے اور اس کے پاس اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بچتا ہے, اگر لڑکا اس کے ساتھ نباہ نہیں کرتا حدود اللہ کے اندر, تو پھر خودکشیوں کی طرف یہ بات نکل پڑتی ہے. یا لیٹر آن لڑکا جو ہے, بڑی صحیح بات ہے کہ اس طرح کی قانون سازی کرنی چاہیے کہ یا آپ مرڈر قتل ہوں اور اگر نہ ہوں تو آپ پھر خودکشی کی طرف جائیں. خدا کے واسطے اس ملک میں سوچنے اور سمجھنے والوں کی کیوں کمی ہو گئی؟ ایک بڑی اچھی خوبصورت بات ایک ادیب نے لکھی تھی کہ جس ملک اور معاشرے میں سوچنے اور سمجھنے والے لوگ سوچنا سمجھنا بند کر دیں
تو اس کے بعد صرف دعا ہی ہے.